بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے کچھ طریقے خاص آشکارا شان رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے اور یہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ ایک ایسی سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک انجام دیا۔ علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں انسان اپنے تمام دنیا کے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں جا پڑتا ہے اور ہر کسی سے الگ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے اور یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑھتا ہے کہ اتنے دن تک بغیر کسی مجبوری کے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ جب تک انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا سونا، اس کا کھانا پینا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جو سب کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن جس بستی یا محلے میں مسجد ہے اس میں سے ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ شب قدر جس کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ عام طور سے رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، تو اسی کی تلاش کے لیے اعتکاف کرنے والا پورے 10 دن مسجد میں پڑا رہتا ہے تاکہ اس کو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بڑی فضیلت رکھتا ہے، تو اعتکاف کرنے والا مسجد میں رہتے ہوئے اس فائدے کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تیسری وجہ اعتکاف کی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے نے اپنے آپ کو مسکین و بے سہارا بنا کر بادشاہ کے دروازے پر یعنی اللہ کے یہاں حاضر کر دیا ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب تو آپ کے دروازے پر پڑا ہوں، چاہے نکالیے چاہے بخش دیجیے۔ مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے اور افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد الحرم ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی اور چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں، اور نہیں تو اس مسجد میں جس میں 5 وقت نماز ادا ہوتی ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، عقل والا ہو، اس لیے کافر اور پاگل کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ ہاں، نابالغ بچہ جس طرح نماز روزہ ادا کر سکتا ہے اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ خاص کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف کا سب سے بڑا رکن اور پلر یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی حد سے باہر اس وقت تک نہ نکلے جب تک کوئی شدید ضرورت سامنے نہ آئے، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ مسجد کی حدوں کو نہیں سمجھ پاتے، اس وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مسجد صرف اتنے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں پر صرف نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وضو، کھانا، غسل خانہ، استنجا خانہ، امام کا کمرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اسے شرعی طور پر مسجد کی حد نہیں کہہ سکتے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے اس حصے میں جانا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر وہاں ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ضرورت چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کوئی شرعی ضرورت پیش آ جائے تو وہ باہر نکل سکتا ہے، جیسے ناپاکی کا غسل،
पेशाब पैखाने की जरूरत, वजू, खाने पीने की चीजें लाना जबकि कोई दूसरा लेने वाला ना हो, लेकिन जैसे ही जरूरत पूरी हो फौरन वापस आए। एक लम्हे के लिए रुका तो एतिकाफ टूट जाएगा। एतिकाफ कब शुरू और ख़त्म होगा? 20वें रोजे के दिन सूरज डूबने से पहले मस्जिद में पहुंच जाए और मगरिब की नमाज वहीं पढ़े और एतिकाफ की नियत कर ले। अगर घर में इफ्तार करने लगा और सूरज डूबने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम ज़्यादा हो गया तो एतिकाफ अदा नहीं होगा। इसी तरह जैसे ही ईद का चाँद दिखेगा एतिकाफ का टाइम खत्म हो जाएगा। आप बाहर आ सकते हैं और अपने कामों में लग सकते हैं। सबसे पहले तो रोज़ा तो रखना है, क्योंकि बगैर रोजे के एतिकाफ सही नहीं है। और तरावी नमाजें, सलातुल तस्बीह और नफल नमाजें, कुरान पाक की तिलावत, दीनी किताबों का पढ़ना, ये सारी चीज़ें मस्जिद में करता रहे।